صفحہ نمبر 281۔ آگ کے پتھر تو میرے صحن میں دو چار گرے، شاعر ہیں اس غزل کے شکیب جلالی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فرہنگ۔ لفظ ہے پیڑ مانا درخت یا شجر، پس دیوار مانا دیوار کے پیچھے یا دیوار کے اس طرف، تیرگی مانا اندھیرا، تاریکی یا دھندلا پن، درد جام مانی در مانی چوکھٹ، دروازہ اور بام مانی بالا خانہ یعنی کوٹھا چھت، مراد گھر۔ شکیب مانا شاعر کا تخلص، لغوی معنی صبر، تحمل، برداشت۔ دستار مانا پگڑی، امامہ یا سرپیچ۔ اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 1۔ آگ کے پتھر تو میرے صحن میں دو چار گرے، جتنے اس پیڑ کے پھل تھے پسے دیوار گرے۔ تشریح میں غزل کے مطلب میں شاعر کہتا ہے کہ میرے گھر کے صحن میں پھلدار درخت کی وجہ سے باہر سے پتھر آ کے گرتے ہیں، اور اس کے بدلے درخت کے پھل دیوار کے اس طرف گرتے ہیں۔ اس شعر میں سادہ الفاظ میں کی گئی بات انتہائی غور طلب ہے کہ جس گھر میں بیری ہوگی وہاں پتھر ضرور آئیں گے، اور بیری زخم اور تکلیف اٹھانے کے باوجود انعام کے طور پر پھل دیتی ہے۔ اسی طرح جو انسان دوسروں کے فائدے کے لیے کام کرے گا اسے مصائب اور تکالیف جھیلنی ہوں گی، اور دوسروں کو خوش کرنے کے لیے خود دکھ سہنے پڑیں گے۔ شعر نمبر 2، صفحہ نمبر 282۔ مجھے گرنا ہے تو میں اپنے ہی قدموں میں گروں، جس طرح سایہ دیوار پہ دیوار گرے۔ شاعر اس پہ اپنی خودداری کا اظہار کرتا ہے اور اپنا عزم اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ پہلے تو وہ حالات کا مقابلہ کر رہا ہے، مگر اسے گرنا بھی پڑے تو وہ دوسروں کی بجائے اپنے ہی قدموں پر گر جائے، اور بطور تشبیہ دیوار کا اپنے سائے کے احاطے میں گرنے کو پیش کرتا ہے جو اس کی خودی کی علامت ہے۔ شعر نمبر 3۔ تیرگی چھوڑ گئے دل میں اجالے کی طرح، یہ ستارے میرے گھر ٹوٹ کے بیکار گرے۔ اس شعر میں شکیب جلالی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ صنعت تضاد کا استعمال کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب ستارے آسمان پر موجود تھے تو جھلملا رہے تھے، مگر جب وہ ٹوٹ کر میرے گھر میں گرے تو میرے گھر میں ان کا گرنا بے معنی تھا، کیونکہ ان کے گرنے اور ٹوٹنے سے ان کی روشنی ختم ہو گئی اور میرے گھر کو روشن کرنے کی بجائے اندھیرے میں چھپا دیا۔ شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میری قسمت اس قدر خراب ہے کہ دنیا کو روشن کرنے والے ستارہ بھی میرے گھر میں روشنی نہ کر پائے، بلکہ ٹوٹ کر گرنے کے بعد انہوں نے میرے گھر کے اندھیروں میں مزید اضافہ کر دیا۔ شعر نمبر 4۔ دیکھ کر اپنے در و بام لرز جاتا ہے، میرے ہمسائے میں جب بھی کوئی دیوار گرے۔ غزل کے شعر میں شاعر نے اس انسانی جذبے کو بیان کیا ہے کہ جب کسی کے آس پاس کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے تو انسان اسے دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور اپنی فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ جب اس کے پڑوس میں کوئی حادثہ پیش آتا ہے، جیسے کسی گھر کی دیوار گرتی ہے، تو اسے اپنے گھر کی فکر ستانے لگتی ہے۔ شعر نمبر 5۔ وقت کی دوڑ خدا جانے کہاں سے ٹوٹ، کس گھڑی سر پہ یہ لٹکی ہوئی تلوار کرے۔ صفحہ نمبر 283۔ اس شعر میں شاعر زندگی کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ زندگی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی کے سر پر تلوار لٹک رہی ہو، جو کسی بھی وقت اس کے سر پر گر کر اس کی زندگی کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ یوں شاعر کے مطابق اس کی زندگی کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور وہ جب چاہے اس کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ انسان اپنی موت و حیات کے راز سے بالکل بے خبر ہے، وہ ہمیشہ اور ہر وقت موت کے سائے میں زندگی گزارتا ہے۔ شعر نمبر 6۔ دیکھتے کیوں ہو شکیب اتنی بلندی کی طرف، نہ اٹھایا کرو سر کو کہ یہ دستار گرے۔ شاعر غزل کے مقطع میں کہتا ہے کہ انسان کو اپنے سے اوپر نہیں بلکہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ اپنے سے اوپر دیکھنے سے اسے نہ خوشی ملتی ہے اور نہ عزت۔ اسلام بھی درس دیتا ہے کہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو تاکہ شکر گزار بنو، کیونکہ اپنے سے اوپر دیکھنے سے ناشکری کا احتمال ہوتا ہے، اور چونکہ پگڑی یا دستار عزت کی نشانی ہے، اس لیے شاعر نے کہا کہ اتنی بلندی کی طرف نہ دیکھو کہ سر کی پگڑی ہی گر جائے، یعنی عزت چلی جائے۔ جیسے اردو محاورہ ہے کہ انسان کو چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا چاہیے، یعنی انسان کو اپنی حیثیت سے بڑھ کر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں ہمیشہ فائدے کے بجائے نقصان ہی ہوتا ہے۔ بشکی سوالات کا حل۔ سوال نمبر 1۔ کلام میں عادات کا ذکر کرنا خواہ ترتیب سے ہوں یا بے ترتیب ہوں سیاقت العادات کہلاتا ہے، جیسے آگ کے پتھر تو میرے صحن میں دو چار گرے، جتنے اس پیڑ کے پھل تھے پسے دیوار گرے۔ سیاقت العادات کی مزید 3 مثالیں لکھیں۔ جواب سیاقت العادات کی مثالیں۔ نمبر 1۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ 2۔ ہیں قتل عام کرتے وہ اغیار کے لیے، 10-20 روز مرتے ہیں 2-4 کے لیے۔
اور تیسری مثال، تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000۔ صفحہ نمبر 284۔ سوال نمبر 2، درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں۔ پیڑ، تیرگی، ہمسایہ، بلندی اور اجالا۔ جواب، پیڑ کا مترادف ہے درخت یا شجر، تیرگی اندھیرا تاریکی، ہمسایہ پڑوسی، بلندی اونچائی، اجالا روشنی۔ سوال نمبر 3، اس غزل کے اس شعر کی نشاندہی کریں جس میں صنعت تضاد کا استعمال ہے۔ جواب، غزل کے تیسرے شعر میں صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے۔ شعر یہ ہے، تیرگی چھوڑ گئے دل میں اجالے کی طرح، یہ ستارے میرے گھر ٹوٹ کے بیکار گرے۔ یہاں تیرگی اور اجالے میں تضاد ہے۔ سوال نمبر 4، دی گئی غزل کے مطابق درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ نمبر 1، صحن میں پتھر گرنے سے کیا مراد ہے؟ جواب، صحن میں پتھر گرنے سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ جس گھر میں پھلدار درخت ہوگا وہاں پتھر بھی گریں گے، یعنی جو دوسروں کو راحت پہنچائے گا اس کو مصائب و تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ خود کو دکھی کر کے ہی دوسروں کو خوش کیا جا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 285۔ جذبے شاعر کے دل میں کون تیرگی چھوڑ گئے؟ جواب، شاعر کے دل میں اس کے گھر میں ٹوٹ کر گرنے والے ستارے تیرگی چھوڑ گئے۔ جیم، شاعر کیوں لرز جاتا ہے؟ جواب، انسانی فطرت ہے کہ دوسرے کو مصیبت میں دیکھ کر اسے اپنی فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ شاعر نے بھی اسی خوف کا اظہار کیا ہے کہ جب اس کے پڑوس میں کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو وہ بھی خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ جزدال، وقت کی ڈور ٹوٹنے سے کیا مراد ہے؟ جواب، وقت کی ڈور ٹوٹنے سے زندگی کی ناپائیداری مراد ہے، یعنی زندگی کا خاتمہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی موت کے معین وقت سے بے خبر رکھا ہے، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی رکھتا ہے۔ شاعر نے بلندی کی طرف دیکھنے سے کیوں منع کیا؟ جواب، انسان کو اپنی حیثیت سے بڑھ کر نہ تو سوچنا چاہیے اور نہ ہی کوئی کام انجام دینا چاہیے، اس لیے شاعر نے بلندی کی طرف دیکھنے سے منع کیا ہے، جس سے اس کی مراد یہی ہے کہ اپنے سے اونچا دیکھنا انسان کے لیے بے عزتی کا سبب بنتا ہے، اس لیے انسان کو پاؤں اتنے ہی پھیلانا چاہیے جتنی کہ اس کی چادر ہو۔ صفحہ نمبر 285۔ لب کشا لوگ ہیں، سرکار کو کیا بولنا ہے؟ اور شاعر ہیں اس غزل کے احمد فراز۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں فرہنگ۔ لفظ ہے لب کشا، معنی بات کرنے والا، منہ کھولنے والا یا بولنے والا۔ لہو معنی خون، گوش بر آواز معنی کسی بات کے سننے کا منظر یا کسی خبر کا امیدوار، یا آواز پر کان لگانا یعنی غور سے سننے کی کوشش کرنا۔ دار معنی سولی یا پھانسی۔ خلقت معنی لوگ یا مخلوق۔ شاہ معنی بادشاہ یا آقا یا حاکم۔ واقف اسرار معنی پوشیدہ بات جاننے والا یا راز جاننے والا۔ پس پردہ معنی پردے کے پیچھے۔ تماشا گر معنی تماشا دکھانے والا، کھیل یا نظارہ دکھانے والا۔ اور آخری لفظ ہے مصاحب یعنی ساتھی، ہم نشین یا خاص دوست۔ اشعار کی تشریح، شعر نمبر 1، لب کشا لوگ ہیں، سرکار کو کیا بولنا ہے؟ اب لہو بولے گا، تلوار کو کیا بولنا ہے؟ تشریح، احمد فراز غزل کے مقطع میں کہتے ہیں کہ حاکم وقت نے جتنے ظلم و ستم ڈھانے تھے ڈھا چکا، اب وقت آ گیا ہے کہ ان مظلوم لوگوں کا لہو ان سے حساب لے گا۔ بقول شاعر، خون پھر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 287۔ احمد فراز ترقی پسند تحریک کے انقلابی ذہن رکھنے والے شاعر تھے، اس لیے ان کے ہاں ظالم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کا جذبہ ملتا ہے، اس لیے اس شعر میں انہوں نے ظالم حکمرانوں کے مظالم سے تنگ آ کر انقلاب برپا کرنے والوں کی ترجمانی کی ہے۔ شعر نمبر 2، پکنے والوں میں جہاں ایک سے ایک آگے ہو، ایسے میلے میں خریدار کو کیا بولنا ہے؟ تشریح، شاعر اس شعر میں ضمیر فروشوں اور وطن کا سودا کرنے والوں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب ملک میں اتنی بڑی تعداد میں اپنا ضمیر بیچنے والے موجود ہوں تو پھر ان کو کم سے کم داموں پر خریدنے والے تو بے چوں چراں خریدنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ شعر نمبر 3، لو چلے آئے عدالت میں گواہی دینے، مجھ کو معلوم ہے کس یار نے کیا بولنا ہے۔ تشریح، شاعر کہتا ہے کہ اپنے ضمیر اور حق اور سچائی کو چند سکوں کے عوض فروخت کرنے والوں کی پہچان ہر سچے اور کھرے انسان کو ہوتی ہے، اس لیے یہ لوگ اگر قاضی کی عدالت میں کسی شہادت کے سلسلے میں بلائے جائیں تو ہر ایک یہ جانتا ہے کہ یہ تو انہی کی زبان بولیں گے جنہوں نے ان کو خرید کر ان کا منہ بند کر دیا ہے، اب تو یہ وہی زبان بولیں گے جو مادیت کے پجاریوں نے انہیں سکھائی ہے، یہ حق بات چھپائیں گے اور جھوٹی گواہی دیں گے۔ شعر نمبر 4، اور کچھ دیر رہے گوش بر آواز ہوا،
پھر چراغ سرے دیوار کو کیا بولنا ہے۔ تشریح: شاعر احمد فراز اس شعر میں کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کان لگا کر دیوار پر رکھے گئے چراغ کے بجھنے کی خبر کا انتظار کریں، کیونکہ یہ تو ویسے بھی بجھنے والا ہے۔ صفحہ نمبر 288۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے لیے دیوار پر رکھے گئے چراغ کو بطور استعارہ استعمال کیا ہے اور یہ کہنا چاہتا ہے کہ میری مثال اس دیوار پر رکھے گئے چراغ کی ہے جو پورے گھر کو روشن کرتا ہے۔ یعنی شاعر کی انقلابی سوچ نے پورے ماحول کو سرگرم عمل کر دیا ہے، لیکن چونکہ ظالم حکمران اس کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں تو چراغ کی طرح بجھ کر ختم ہونے والا ہوں، مگر میرا پیغام زندہ رہے گا۔ یہ ظالم جابر حکمران جنہوں نے عوام کے بنیادی حقوق بھی چھین لیے ہیں، کچھ دیر اور اپنے مظالم ڈھالیں۔ احمد فراز نے اپنی شاعری کے ذریعے معاشرتی ناانصافی کے خلاف جو علم بغاوت بلند کیا تھا، وہ آج کی نسل کے لیے آزادی کا پیغام بن گیا ہے۔ جیسا کہ فراز کہتے ہیں، آج ہم دار پہ کھینچے گئے جن باتوں پر، کیا عجب کل وہ زمانے کو نصابوں میں ملے۔ احمد فراز کی یہ بات بالکل سچ نکلی کہ انسان کے بنیادی حقوق کے سلب ہونے کے خلاف انہوں نے جو آواز بلند کی تھی اور جس پر انہیں قید و بند کی سختیاں جھیلنی پڑی تھیں، خصوصاً مارشل لاء کے دور میں، آج وہی پیغام ہم اپنے طالب علموں کو نصابی کتابوں یعنی ٹیکسٹ بکس میں پڑھا رہے ہیں۔ شعر نمبر 5۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو آخری خواہش میری، ایک گناہگار سرے دار کو کیا بولنا ہے۔ تشریح: کسی گناہگار کو پھانسی پر چڑھانے سے پہلے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب ظالم حکمران نے مجھے گنہگار ٹھہرا کر موت یعنی پھانسی کی سزا سنا دی ہے اور مجھے پھانسی پر چڑھانے سے پہلے اب میری آخری خواہش پوچھی جا رہی ہے، تو میں اپنی آخری خواہش کیا بتاؤں، جبکہ میں جانتا ہوں کہ میں بے گناہ ہوں۔ میں تو یہی چاہوں گا کہ میری بے گناہی کا اعتراف کیا جائے اور حق بات کی مانی جائے، مگر ایسا میں کیسے بول سکتا ہوں، وہ تو حق بات سننے کو ہی تیار نہیں، پھر دیوار سے سر ٹکرانے کا کیا فائدہ۔ شعر نمبر 6۔ خلقت شہر تھی چپ شاہ کے فرمان کے بعد، اب کسی واقف اسرار کو کیا بولنا ہے۔ صفحہ نمبر 289۔ شاعر کہتا ہے کہ حکمرانوں کے ظلم و ستم نے عوام کی زبانوں پر مہر لگا دی ہے، وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی خاموش ہیں۔ ایک عام آدمی بھی ان جابر حکمرانوں کے تمام بھیدوں سے واقف ہے، ان کی اصلیت سب کو معلوم ہے، مگر ان کے خوف نے ہر ایک کو چپ رہنے پر مجبور کیا ہے۔ احمد فراز چونکہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے، اس لیے انہوں نے ظلم اور استحصال کے خلاف آواز اٹھائی۔ یہی وجہ ہے کہ ان اشعار میں بھی ان کا یہی رویہ ملتا ہے، انہوں نے بس عوام کی عکاسی کی ہے جو اپنے جابر حکمرانوں کے سامنے لاچار ہوتے ہیں۔ شعر نمبر 7۔ وہی جانے پس پردہ جو تماشا گر ہے، کب کہاں کون سے کردار کو کیا بولنا ہے۔ یہاں شاعر نے ان امراء اور حکمرانوں کی طرف اشارہ کیا جو حکومتی نظام کو کسی کھیل تماشے کی طرح چلا رہے ہیں۔ ان کے لیے ان کے ماتحت کٹ پتلیوں کی طرح ہیں جن کی ڈور ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ پردے کے پیچھے رہ کر جس طرح چاہیں ان کو حرکت دیتے ہیں، یا پھر یہ ایسے ڈرامے کی ہدایت کار ہیں کہ جو کسی کردار کو جو ہدایت دیتے ہیں وہ ویسا ہی کردار ادا کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ ملک میں جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ سب ان کے مابین پہلے سے طے ہوتا ہے۔ ان کی بد انتظامی اور بدعنوانی کے تمام کاموں سے ان کے اہلکار واقف ہوتے ہیں، وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں پردے کے پیچھے چھپے ان ہدایتکاروں کے کہنے پر کرتے ہیں۔ شعر نمبر 8۔ جہاں دربار ہوں شاہوں کے مصاحب ہوں فراز، وہاں غالب کے طرفدار کو کیا بولنا ہے۔ تشریح میں لکھتے ہیں، غزل کے اس مقطع میں شاعر نے کلمی کی صنعت استعمال کرتے ہوئے ان شعراء کی طرف اشارہ کیا ہے جو شاہوں کے دربار کی شان ہوتے تھے اور بادشاہوں کے خاص شعراء میں ان کا شمار ہوتا تھا، جیسا کہ شیخ ابراہیم ذوق درباری شاعر تھا اور اس پر بادشاہوں کی خاص نظر کرم تھی، جبکہ غالب اس سے کہیں زیادہ بلند درجہ شاعر تھے، مگر چونکہ وہ درباروں سے دور رہے اور شاہوں اور نوابوں کے قرب کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے انہیں وہ اہمیت حاصل نہ رہی جو ذوق کو حاصل تھی۔ صفحہ نمبر 290۔ اس لیے شاعر یہاں کہتا ہے کہ جن کو حکمرانوں کی سرپرستی اور پشت پناہی حاصل ہو، ان کے ناحق کو بھی وہ حق بنا دیتے ہیں۔ آئیں جی مشقی سوالات کا حل۔ سوال نمبر 1، دی گئی غزل کے مطابق درجہ ذیل سوالوں کے جواب لکھیں۔ نمبر 1، اب لہو بولے گا سے کیا مراد ہے؟ جواب، جب کسی جگہ ناانصافی اور قتل و غارت گری حد سے بڑھ جائے اور ناحق خون بہنے لگے تو پھر وہاں انقلاب ضرور برپا ہوتا ہے، اور مظلوموں کا ناحق بہنے والا خون ظالم حکمرانوں سے اپنا حساب لیتا ہے۔ اس لیے شاعر کے مطابق اب بے گناہوں کا لہو بولے گا۔ بے، ہوا کے گوش بر آواز سے کیا مراد لی گئی ہے؟ جواب، ہوا کے گوش بر آواز سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ اس کی مثال دیوار پر رکھے گئے اس چراغ کی سی ہے جو پورے گھر کو روشن کرتا ہے۔
یعنی اس کی انقلابی سوچ نے پورے ماحول کو سرگرم کیا ہوا ہے، اور اب چونکہ وہ ظالم حکمرانوں کی وجہ سے کچھ بول نہیں سکتا، اس لیے اس کے ختم ہونے کا اسی طرح انتظار کیا جائے جس طرح دیوار پر رکھے گئے چراغ کے بجھنے کی خبر سننے کا ہوا انتظار کرتی ہے۔ جی، خلقت شہر کیوں چپ تھی؟ جواب، خلقت شہر یعنی شہر کے لوگ اس لیے چپ تھے کہ ان کی آواز کو ظالم حکمرانوں کے جبر اور مظالم نے دبا دیا تھا۔ وہ ان حکمرانوں کے جابرانہ احکام کے آگے بے بس تھے، اس لیے وہ ظلم تو سہتے تھے مگر آواز نہیں اٹھا سکتے تھے۔ دال، شاعر نے آخری خواہش کیوں نہ بتائی؟ جواب، شاعر نے تختہ دار پر اپنی آخری خواہش اس لیے نہیں بتائی کیونکہ بادشاہ کے تمام اہلکار بشمول قاضی اور گواہ اس کے خلاف تھے، اس لیے آخری خواہش بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ اس کو سننے والا کوئی نہیں تھا۔ سوال نمبر 3، اس غزل کی ردیف لکھیں۔ جواب، اس غزل کی ردیف ہے کو کیا بولنا ہے۔ جو ردیف اس میں استعمال ہوئی ہے وہ ہے کو کیا بولنا ہے۔ سوال نمبر 3، اس غزل کے قوافی لکھیں۔ جواب، اس غزل کے قوافی یہ ہیں: سرکار، تلوار، خریدار، اسرار، کردار، طرفدار۔ سوال نمبر 4، بکنے والوں میں جہاں ایک سے ایک آگے ہو، ایسے میلے میں خریدار کو کیا بولنا ہے۔ صفحہ نمبر 291۔ جواب، کلام میں ایسے الفاظ کو استعمال کرنا یا کسی چیز کا ذکر کر کے اس سے نسبت رکھنے والے دوسرے الفاظ یا چیزیں لانا مگر ان میں کوئی تضاد نہ ہو تو اسے صنعت مراعات النظیر کہتے ہیں۔ جیسے سمندر کا ذکر کر کے کشتی، ملا، چپو، طوفان وغیرہ کا ذکر کرنا، یا باغ کا ذکر کر کے باغبان، گل و بلبل، چمن، خزاں، بہار وغیرہ لانا۔ درجہ بالا دیے گئے شعر میں بھی بکنے کی مناسبت سے میلے اور خریدار کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 5، کم از کم 3 ایسے اشعار لکھیں جن میں صنعت مراعات النظیر کا استعمال ہو۔ جواب، 3 اشعار جن میں صنعت مراعات النظیر استعمال ہوئے ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، زندگانے کی حقیقت کوہکن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشہ و سنگ گراں ہے زندگی۔ اور دوسری مثال اس کی ہے: مہکے جو پھول تیز چلی اور بھی ہوا، آئی خزاں بھی رونوں کے گلزار دیکھ کر۔ اور تیسری مثال ہے: کشتیاں سب کی کنارے پر پہنچتی ہیں امیر، ناخدا جن کا نہ ہو ان کا خدا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 6، درج ذیل شعر کی تشریح کریں۔ جہاں دربار ہوں شاہوں کے، مصاحب ہوں فراز، وہاں غالب کے طرفدار کو کیا بولنا ہے۔ جواب، طلبہ اشعار کی تشریح دیکھیں۔ صفحہ نمبر 292، مل کے بیٹھے نہیں خوابوں میں شراکت نہیں کی۔ اس غزل کے شاعر ہیں ظفر اقبال۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں فرہنگ۔ شراکت معنی حصہ داری، شریک ہونا، کوئی کام مل کر کرنا۔ دشت معنی صحرا، بیابان یا جنگل۔ وحشت معنی خوف، ڈر، گھبراہٹ یا دیوانگی۔ رعایت کرنا معنی طرفداری کرنا، مہربانی کرنا، کسی بات کا خیال یا لحاظ رکھنا۔ دانستہ معنی جان بوجھ کر یا قصدن۔ حمایت معنی طرفداری، مدد یا بچاؤ۔ ظرف معنی قابلیت، تہذیب یا حوصلہ۔ کشادہ معنی کھلا یا وسیع۔ عنایت معنی مہربانی، کرم یا توجہ۔ حسرت معنی آرزو، ارمان، کسی چیز کے نہ ملنے کا افسوس۔ باتیں اشعار کی تشریح کی طرف۔ شعر نمبر 1، مل کے بیٹھے نہیں خوابوں میں شراکت نہیں کی، اور کیا رشتہ ہو تجھ سے جو محبت نہیں کی۔ غزل کے مطلع میں شاعر ظفر اقبال کہتے ہیں کہ میرا کسی سے محبت نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کسی کے قریب نہیں رہا، اور نہ ہی کوئی میرے اتنے قریب آیا ہے کہ اس کو خوابوں میں بھی دیکھوں۔ کسی سے محبت کرنے کے لیے اس کا قرب اور نزدیکی ضروری ہوتی ہے، اس لیے شاعر کہتا ہے کہ جب میرا کسی سے اس قسم کا کوئی تعلق ہی نہیں رہا تو پھر میرے دل میں محبت کا جذبہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 293۔ شعر نمبر 2، ہمیں یہیں پھرتے ہی شریف آدمیوں کی صورت، دشت میں خاک اڑائی نہیں، وحشت نہیں کی۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میں نے کبھی محبت نہیں کی، میں تو ایک بھلے مانس اچھے انسان کی طرح زندگی گزار رہا ہوں۔ محبت کرنے والوں کی معاشرے میں عموماً قدر و منزلت کم ہوتی ہے، لوگ انہیں دیوانہ اور خبطی خیال کرتے ہیں۔ اس لیے شاعر نے یہاں اپنے لیے شرافت کی صفت استعمال کی ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس نے محبت میں دیوانوں کی طرح جنگلوں اور صحراؤں کی خاک نہیں چھانی، اور نہ ہی کسی قسم کے پاگل پن کا شکار ہوا ہو۔ یہاں شاعر کا اشارہ عرب کے معروف روایتی داستانوی کردار مجنوں یعنی قیس کی طرف ہے، جو لیلی کی محبت میں دیوانگی کی حد تک پہنچ گیا تھا اور عرب کے صحراؤں میں سر پر خاک اڑاتا لیلی کی یادوں میں ادھر ادھر بھٹکتا تھا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا،
بلکہ شرافت سے اپنی زندگی گزاری ہے، بقول حسرت دیکھنا بھی تو اسے دور سے دیکھا کرنا، شیوائے عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا۔ شعر نمبر 3، خاص ہم سے تو کوئی تھا ہی نہیں تیرا سلوک، اور ہم نے بھی تیرے ساتھ رعایت نہیں کی۔ شاعر اس شعر میں اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، تو نے ہمیشہ مجھ سے بے رخی برتی ہے اور میری طرف کوئی توجہ نہیں دی، مگر تیری اس بے رخی اور بیگانوں جیسے سلوک کی وجہ سے میں نے بھی کبھی تیری طرف توجہ نہیں کی۔ جس طرح تو نے مجھے نظر انداز کیا، اسی طرح میں نے بھی تجھ پر کوئی نگاہ کرم نہیں کی۔ شعر نمبر 4، پوچھ لیتے کبھی تیرا بھی ارادہ تجھ سے، ہم نے چاہا تو کئی بار تھا ہمت نہیں کی۔ صفحہ نمبر 294، شاعر اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ میں نے کبھی تجھ سے تیری نیت اور ارادے کے بارے میں نہیں پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے اور تیری کیا خواہش ہے، حالانکہ میں نے کتنی بار ارادہ کیا کہ تجھ سے تیرے دل کا حال معلوم کروں، پھر اس کے لیے مجھ میں جرأت نہیں تھی۔ یہاں شاعر ایک طرح سے افسوس کا اظہار کر رہا ہے کہ اگر وہ محبوب کے دل کا حال جان لیتا تو آج وہ بھی محبوب کے دل میں رہتا، اسے بھی محبت کے جذبے سے شناسائی ہوتی۔ شعر نمبر 5، بہت اچھا بھی لگا تو ہمیں اس محفل میں، ہم نے دانستہ وہاں تیری حمایت نہیں کی۔ تشریح، شاعر اس محفل کی بات کر رہا ہے جس میں اس کا محبوب بھی موجود تھا۔ اس دن شاعر کو اپنا محبوب بہت خوبصورت لگ رہا تھا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ اے محبوب، جس محفل میں ہم دونوں بیٹھے تھے اور تو اتنا حسین لگ رہا تھا کہ ہر کوئی تجھ پر مہربان تھا اور تیری طرفداری کر رہا تھا، مجھے بھی تو رونے کے محفل لگا، مگر میں نے جان بوجھ کر وہاں تیری طرفداری نہیں کی۔ جہاں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگرچہ وہ محبوب سے محبت کرتا ہے مگر اس کے سامنے اس کی انا اور خودداری بھی ہے، اس لیے وہ اپنی طرف سے محبوب کی جانب محبت کا ہاتھ نہیں بڑھا سکا۔ شعر نمبر 6، ظرف اتنا بھی کشادہ نہیں اپنا، لیکن ہم نے پیدا بھی ہوئی ہے تو شکایت نہیں کی۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اگرچہ اتنا عالی ظرف یعنی بلند حوصلے والا نہیں ہوں کہ محبوب کی بے رخی اور ظلم و ستم کی خاموشی سے برداشت کروں اور کوئی گلہ شکوہ نہ کروں، مگر اس کے باوجود مجھے اگر محبوب سے کوئی شکایت پیدا ہوئی ہے تو بھی میں نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ اگرچہ وہ محبت کے کرینوں یعنی سلیقوں سے بے خبر ہے، لیکن پھر بھی عذرائے خلوص و قرب میں محبوب کی بے اعتنائی یعنی لاپرواہی اور بے رخی کا اس نے بھی گلہ نہیں کیا۔ شعر نمبر 7، یہ بھی سچ ہے کہ تیرے ہم بھی سوالی نہ ہوئے اور تو نے بھی کبھی کوئی عنایت نہیں کی۔ صفحہ نمبر 295، اس شعر میں شاعر یہ اعتراف کرتا ہے کہ اس سے کبھی محبوب کی طلب یعنی خواہش نہیں رہی، لیکن دوسرے مصرعے میں وہ محبوب سے شاکی بھی ہے یعنی شکایت بھی کرتا ہے کہ اے محبوب، تو نے بھی تو کبھی میرے اوپر کوئی مہربانی نہیں کی۔ اردو ضرب المثل ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ شاعر اسی تناظر میں بات کر رہا ہے کہ محبت بھی یک طرفہ نہیں ہوتی، اس لیے وہ محبوب سے شکایت کرتا ہے کہ اس نے کبھی اپنی نظر کرم شاعر پر نہیں کی، یہی وجہ ہے کہ اس کے دل میں بھی محبوب کی محبت جگہ نہ پا سکی۔ شعر نمبر 8، ہو رہا جو اسی طرح سے ہوتا تھا یہاں، اس لیے ہم نے کسی بات پہ حیرت نہیں کی۔ تشریح، شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ اس دنیا میں وہی کچھ ہوتا ہے جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، اس لیے انسان کو کسی واقعہ کے اچانک ہونے پر حیرانی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اسی حوالے سے وہ اس شعر میں یہ بھی کہتا ہے کہ اس کی قسمت میں محبوب سے محبت کرنا نہیں تھا، اسی لیے نہ اس نے کبھی محبوب کی خواہش ظاہر کی اور نہ کبھی محبوب نے اس پر کوئی مہربانی کی۔ محبت کے جذبے سے بے بہرا رہنے پر اب اس کو کوئی حیرانی نہیں ہے کیونکہ یہ سب لکھا جا چکا تھا، یعنی شاعر اپنی قسمت پر صابر و شاکر ہے۔ شعر نمبر 9، جو میسر ہوا تھا وہ بھی زیادہ کہ ظفر، جو ملا ہی نہیں اس کی کبھی حسرت نہیں کی۔ تشریح، شاعر اس شعر میں اپنے نصیب پر صبر و شکر کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے، اس لیے میں نے کبھی اس چیز کی آرزو نہیں کی جو مجھے نہیں ملی۔ غزل کے مقطع میں شاعر یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اسے کسی ایسی چیز کے نہ ملنے کا افسوس نہیں کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اسے نہیں دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ مشقی سوالات کا حل۔ سوال نمبر 1، اس غزل کے مطلع اور مقطع کی تشریح کریں۔ جواب، طلبہ اشعار کی تشریح دیکھیں۔ سوال نمبر 2، اس غزل کے کس شعر میں صنعت مراعات النظیر کا استعمال کیا گیا ہے؟ جواب، اس غزل کے درج ذیل شعر میں صنعت مراعات النظیر کا استعمال ہوا ہے، جیسے یہیں پھرتے ہیں شریف آدمیوں کی صورت، دشت میں خاک اڑائی نہیں وحشت نہیں کی۔
صفحہ نمبر 296۔ اس شعر میں دشت کا ذکر کر کے اس کی مناسبت سے وحشت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 3، درج ذیل اشعار کی تشریح کریں۔ ظرف اتنا بھی کشادہ نہیں اپنا، لیکن ہم نے پیدا بھی ہوئی ہے تو شکایت نہیں کی۔ ہو رہا ہے جو اسی طرح سے ہونا تھا یہاں، اس لیے ہم نے کسی بات پہ حیرت نہیں کی۔ جواب، طلبہ اشعار کی تشریح دیکھیں اس سوال کے لیے۔ سوال نمبر 5، دی گئی غزل کے مطابق درست جملے کے سامنے پی کا نشان اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ شاعر محبوب کے خوابوں میں حصے دار نہیں ہوتا، یہ ٹھیک ہے، ہم ٹک لگائیں گے۔ بے، محبوب کی جفاؤں سے شاعر وحشت زدہ ہو گیا، یہ غلط ہے، کراس لگے گا۔ جیم، شاعر نے بے وفائی کا بدلہ لیا، یہ بھی کراس لگے گا، یہ بھی غلط ہے۔ دال، شاعر نے جان بوجھ کر محبوب کا ساتھ نہیں دیا، یہ صحیح ہے، اس پر ٹک لگے گا، پی لگے گا۔ ہے، سوال کرنا شاعر کو اچھا نہیں لگتا، یہ بھی صحیح ہے، اس پر بھی ٹک لگے گا۔ دال، شاعر کو محبوب کے رویے پر بے حد حیرت ہے، یہ غلط ہے، یہاں کراس لگے گا۔ شاعر کا ظرف بے پناہ وسیع ہے، یہ بھی غلط ہے، یہاں بھی کراس لگے گا۔ شاعر اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے سوال نہیں کرتا، یہ ٹھیک ہے، یہاں ٹک لگے گا۔ توئے، وصال یار شاعر کی حسرت ہے، یہ غلط ہے، اس پہ کراس لگے گا۔ اور آخری ہے یہ، چاہت کے باوجود شاعر ہمت نہ کر سکا، یہ درست ہے،